محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں 10واں دن۔ اس دن اللہ کی خاص رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا تھا۔ پہلے تو یہ روزہ واجب تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو مسلمانوں کو اختیار دے دیا گیا کہ چاہے یہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ لیکن اس دن کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پہلے یہ روزہ ایک دن رکھا جاتا تھا، لیکن یہودیوں کی مخالفت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اس خواہش پر عمل کرنے سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا اچھا دن ہے، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو کامیابی عطا فرمائی تھی۔ اس دن کی تعظیم اور بڑائی کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہیں۔ پھر آپ نے بھی روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورہ کے روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے ایک سال کا کفارہ ہو جائے گا۔ ان حدیثوں میں گناہ سے مطلب صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ بڑے بڑے تو صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی عاشورہ آتا آپ روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا اس میں آپ نے روزہ رکھنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی، اس لیے ان کے ساتھ ہلکی بھی مصاحبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 یا 11 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مصابحت ختم ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا ایک روزہ ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کو عاشورہ کا ثواب ملے گا، لیکن چونکہ آپ کی خواہش 2 روزے ملا کر رکھنے کی تھی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ ملا کر 2 روزے رکھ لیے جائیں۔